اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كمال أهله والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة دائمة على أعدائهم أجمعين. دعاء سرکار امام زمان. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقاعدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله عليه محمد اللهم صل على محمد. مجلس کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے صلوات پڑھتے ہوئے اگر قریب قریب آ جائیں تو آپ کے ساتھ کمیونیکیشن کرنے میں مجھے کافی آسانی ہوگی. صلوات پڑھتے ہوئے ذرا قریب قریب آ جائیں. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على برائے تاجیل ظہور امام علیہ السلام بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد فرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات پر محمد و آل محمد کی جانب. اللهم صل على محمد وآل محمد. خداوند متعال قرآن کریم کی 5ویں آیت 55ویں سورہ میں فرما رہا ہے کہ ولایت اللہ نے کسے دی ہے. اور خصوصاً یہ آیت ہر شیعہ بچے جوان کو یاد ہونی چاہیے جس کا ایڈریس بھی آسان ہے 555 5ویں آیت 5ویں سورہ 55ویں آیت جس میں خداوند متعال فرما رہا ہے اعلان کر رہا ہے کہ میں ولایت دے رہا ہوں. سب سے پہلے جو ولایت کا اختیار ہے وہ مجھ خدا کے پاس ہے اور مجھ خدا کے پاس جس کے پاس میں نے اپنی ولایت کا اختیار دیا ہے وہ میرے بھیجے ہوئے رسول ہیں اور میرے رسول کے بعد وہ صاحبان ایمان کو ولایت دے رہا ہوں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہوئے نظر آئے. اب یہ آیت کب نازل ہوئی اور اس کے بارے میں جو شان نزول ہے ہم سب جانتے ہیں اور خصوصاً 40 کے قریب اہل تسنن کی کتابوں نے بھی یہی لکھا کہ ایک نمازی تھا جو نماز پڑھ رہا تھا اور نمازی جب رکوع میں گیا مسجد میں ایک سائل آیا. سائل نے سوال کیا, نمازی نے انگلی کا اشارہ کیا اور جیسے نمازی نے انگلی کا اشارہ کیا فقیر انگوٹھی لے کر چلا گیا. آسمان سے جبریل نازل ہوئے اور ولایت کا اعلان کر دیا اللہ اور رسول کے بعد وہ علی بھی تمہارے ولی ہیں جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ ولایت کیا ہے اور ولایت اور عبودیت کے عنوان کے تحت یہ پہلی مجلس ہے کہ ولایت کیا ہے اور پھر ہمیں ولایت کے ساتھ عبودیت کسے کہتے ہیں اور عبودیت کیسے مل سکتی ہے. پہلے تو آئیے ولایت کو دیکھیں. ولایت ایک ایسی عظیم چیز ہے کہ جس کو کئی لوگ سمجھ ہی نہیں. ہم بھی اگر چاہیں کما حقہ ولایت کے مفہوم کو نہیں سمجھ سکتے. کما حقہ جیسے سمجھنے کا حق ہے ولایت کو ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ یہ اللہ کا اختیار ہے. اللہ نے ولایت عطا کی ہے اور عجیب بات ہے پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے بسم اللہ کے بے سے لے کر والناس کے سین تک خدا نے اپنے آپ کو نبی
نہیں کہا مگر خدا نے اپنے آپ کو ولی کہا ہے۔ اللہ کے 99 نام ہیں، کوئی نام نبی نہیں ہے مگر اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ولی ہے، یعنی اللہ نے وہی مقام ولایت کو اپنے لیے مختص کیا ہے، پھر ولایت کو نبی کے لیے مختص کیا ہے، پھر نبی کے بعد علی اور اولاد علی کے لیے مختص کیا ہے۔ یعنی سمجھ میں کیا آیا؟ سمجھ میں یہ آیا، ثابت کیا ہوا؟ ثابت یہ ہوا کہ ولایت کا مقام نبوت کے مقام سے بلند تر ہے۔ ولایت کا مقام نبوت کے مقام سے بلند تر ہیں، اور یہ مقام خود رسول بھی رکھتے ہیں۔ رسول ولی بھی ہیں، ولایت بھی ہے، اور ان کے پاس نبوت بھی ہے اور رسالت بھی ہے، تینوں مقام ہیں کہ رسول کے پاس ولایت کا مقام بھی ہے، اور یہ ولایت کا مقام نبوت کے مقام سے بلند تر ہے کہ خدا نے اپنے آپ کو نبی نہیں کہا مگر خدا نے اپنے آپ کو ولی کہا ہے۔ تو اب یہ ولایت کے سائے میں کیسے آ جائیں؟ اور یہ ولایت وہ نعمت ہے، وہ ہمیں عظیم نعمت ملی ہے جس کے بارے میں خود قیامت کے دن ہم سے سوال کیا جائے گا۔ وَلَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ کا مطلب یہی ہے کہ قیامت کے دن خدا دی ہوئی نعمتوں کے بارے میں ہم سے پوچھے گا، وہ ولایت کی نعمت ہے۔ اب آئیے ولایت کو سمجھیں، ولایت کا کیا معنی ہے؟ جو لوگ ولایت کو نہیں سمجھتے وہ اعتراض کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ بھائی آپ مولا علی کو ولی مانتے ہیں، کسی نے میلبرن میں بیٹھ کے کہا یا علی مدد، کسی نے ایڈلائٹ میں کہا یا علی مدد، کسی نے پاکستان میں کہا یا علی مدد، کسی نے ہندوستان میں کہا، کسی نے ایران میں کہا یا علی مدد، کسی نے افریقہ میں کہا۔ کروڑوں لوگ یا علی مدد کہتے ہیں۔ علی کہاں کہاں کس کس کی مدد کرنے جائیں گے؟ علی تو تمہارے مولا ایک ہی ہیں، بہت ہو تو 12 امام ہیں، بہت ہو تو 14 معصومین ہیں، تمہارے مولا علی کہاں کہاں کس کی مدد کرنے کے لیے جائیں گے؟ میرے بھائیوں، جنہوں نے یہ اعتراض کیا ہے ولایت کے معنی کو نہیں سمجھا، ولایت کے اختیار کو نہیں سمجھا۔ اللہ جس کو بھی ولایت جزئی عطا کرتا ہے وہ بھی یہ کام کر سکتا ہے کہ اپنے جسم کے مختلف شبیہ بنا کر مختلف مقامات پر بھیج سکتا ہے۔ دیکھیے مثال کے طور پہ آج کل کا زمانہ ہے، اس زمانے میں شاید یہ بات کہنا بہت مشکل ہوتی، آج کے زمانے میں دیکھ لیجئے ایک شخص ہے پاکستان میں بیٹھا ہوا ہے ٹی وی کے سامنے اور اپنی تصویر لاکھوں جگہوں پر بھیج رہا ہے، لوگ اس کی تصویر دیکھ رہے ہیں، لوگ اس کی آواز سن رہے ہیں، لوگ اس کی حرکات دیکھ رہے ہیں۔ ٹیکنالوجی، مادی ٹیکنالوجی کے ذریعے سے وہ اپنی تصویر لاکھوں جگہ پر بھیج سک رہا ہے، مگر اگر اس تصویر سے بات کریں ہماری آواز نہیں سنتا، مدد مانگے ہماری مدد نہیں کر سکتا، پانی کا گلاس مانگے پانی نہیں دے سکتا، ہاتھ بڑھائے میری مدد کرو مدد نہیں کر سکتا۔ مگر اللہ نے ولی کو وہ طاقت دی ہے کہ ولی اپنے جسم کی شبیہ لاکھوں جگہ بھیج بھی سکتا ہے اور ان کی نصرت اور مدد بھی کر سکتا ہے۔ اسی لیے تو شاعر نے کیا خوب کہا، بدلی مصیبتوں کی جو چھائی تھی چھٹ گئی، مشکل میرے حیات کے رستے سے ہٹ گئی، بدلی مصیبتوں کی جو چھائی تھی چھٹ گئی، مشکل میرے حیات کے رستے سے ہٹ گئی، میں نے علی کا نام لیا جلال میں، پلپاتی ہوئی موت واپس پلٹ گئی۔ علی کا جب ہم نے نام لیا تو کتنی مصیبتیں حل ہو جاتی ہیں، مصیبتیں پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں ان اولیاء خدا۔ اور اختیار کس نے دیا ہے؟ اختیار دینے والا خدا ہے۔ جب خدا نے انہیں اختیار دیا ہے، اللہ کے دیے ہوئے اختیارات ان کے ہاتھ میں ہے۔ اب ولی کی کیا معنی ہے؟ ولایت کلی جنہیں ملی ہے وہ اہل بیت ہیں۔ ہم نے کہا ولایت جزئی یعنی ولایت کا ایک چھوٹا سا حصہ بھی کسی کو مل جائے، اس کے پاس اتنی طاقت ہے کہ دنیا کی کروڑوں مقامات پر چلے جائے اور کروڑوں مقامات پر ایک وقت میں لوگ اسے دیکھ سکتے ہیں، جسے ولایت جزئی مل جائے۔ جیسے مولا علی کا مشہور واقعہ ہے کہ کسی دن مولا علی نکلے اور گھر سے باہر نکلے، کسی نے کہا مولا علی کل میرے پاس گھر پہ دعوت کی لائیے گا۔ مولا نے کہا ٹھیک ہے آؤں گا۔ آگے گئے، دوسرے نے کہا کل اسی وقت مثال کے طور پر شام کے 8 بجے میرے پاس دعوت کی لائیے گا، کہا آ جاؤں گا۔ تیسرا ملا، تیسرے نے کہا مولا علی آپ کل 8 بجے میرے پاس آ جائیے گا، کہا آ جاؤں گا۔ یہاں تک کہ لوگ ملتے گئے 40 لوگوں نے مولا علی کو دعوت دے دی۔ ہر ایک کہہ رہا ہے اسی ٹائم پہ میرے گھر آ جائے، مولا علی کہنے میں آ جاؤں گا۔ ارے چلو ٹھیک ہے، ابھی تو ان کو پتہ نہیں تھا
جب مولا علی اگلا دن آیا، اب یہ لوگ ایک دوسرے سے ملنے لگے، ایک کہتا ہے کل علی میرے گھر تھے، دوسرا کہتا ہے نہیں میرے گھر تھے، تیسرا کہتا ہے نہیں میرے گھر تھے، چوتھا کہتا ہے میرے گھر تھے، یہاں تک کہ مسجد میں 40 لوگ جمع ہو گئے، سب کہہ رہے ہیں علی میرے گھر میں تھے۔ کہا یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہا، چلو رسول خدا کے پاس چلتے ہیں، علی کس کے گھر میں تھے؟ تم کہہ رہے ہو میرے گھر میں، تم کہہ رہے ہو میرے گھر میں۔ جب رسول خدا کے پاس آئے، رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ، سب ہم دعویٰ کر رہے ہیں علی ہمارے گھر میں تھے اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے علی کو دیکھا۔ رسول خدا نے کہا علی میرے گھر میں تھے۔ ارے رسول بھی کہہ رہے ہیں علی میرے گھر میں تھے۔ کہا تم سب کے گھروں میں علی کی شکل والا فرشتہ آیا تھا جسے علی نے بھیجا تھا، اور علی میرے گھر میں تھے، بس یہ کہنا تھا۔ آسمان سے جبریل نازل ہوئے، جبریل نے رسول خدا سے کہا یا رسول اللہ، علی آپ کے گھر میں بھی نہیں تھے، علی کی شکل والا فرشتہ آپ کے گھر میں آیا تھا، علی تو مہمان بن کے عرش پہ خدا کے پاس گئے تھے۔ علی مہمان بن کے خدا کے پاس عرش پہ گئے تھے۔ کیا رسول خدا نہیں جانتے تھے؟ رسول خدا جانتے تھے، مگر رسول خدا فرشتے کی زبان سے علی کے فضائل بتلانے چاہ رہے تھے۔ کبھی کبھار معصوم کے جملوں میں ایک چیز ملتی ہے کہ کچھ ایسے جملے کہتے ہیں ہم سمجھیں کہ وہ نہیں جانتے تھے۔ مثال کے طور پر رسول خدا نہیں جانتے کہ یہ فرشتہ علی کی شبیہ، جانتے تھے۔ اس کی مثال قرآن میں ہے کہ حضرت ابراہیم نے کیا کہا؟ حضرت ابراہیم نے جب سورج کو دیکھا کہا ھذا ربی، یہ میرا خدا ہے۔ جب سورج ڈوبا کہا نہیں نہیں، ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ تو ایک سوال پیش آتا ہے، کیا ایک سیکنڈ کے لیے، ایک منٹ کے لیے، ایک ملی سیکنڈ کے لیے کیا ابراہیم نے سورج کو خدا مانا؟ نہیں۔ وہ کیوں کہا ھذا ربی؟ قرآن کے جملے ہیں، یہ میرا خدا ہے پہلے کا، پھر کہا نہیں نہیں، ڈوبنے والا میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ سمجھانے کے لیے، توحید بتلانے کے لیے درس دیا ہے۔ رسول اللہ بھی جانتے تھے کہ یہ علی کی شبیہ والا فرشتہ ہے، مگر علی کے فضائل بیان کرنے کے لیے بتلایا کہ علی خدا کے پاس مہمان بن کے گئے تھے۔ یہ ولی ہیں، اور یہ ولایت جزئی والا بھی یہ کر سکتا ہے۔ کتنے ہمارے علماء ہیں، آیت اللہ بہجت جن کی تصویریں لگی ہوئی ہے، ان کے بارے میں کتنے لوگوں نے ان کو ایک وقت میں قم میں بھی دیکھا، کربلا میں بھی دیکھا، قم میں بھی دیکھا، مشہد میں بھی دیکھا۔ یعنی یہ مولا علی کا ایک چھوٹا معجزہ ہے جو مولا علی کے نوکروں کے پاس بھی ہے۔ ولایت جزئی جس کو مل جائے، جزئی یعنی ایک حصہ، اور کلی یعنی پوری ولایت جو مولا کے پاس ہے، چھوٹا حصہ بھی اگر مل جائے وہ اپنے جسموں کو کہاں کہاں بھیج سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم انہیں بھی اولیاء خدا کو، مشتہدین کو، مراجع کو بھی ہم ولی خدا کہتے ہیں، کیونکہ ولایت کا چھوٹا قطرہ انہیں مل گیا ہے۔ جیسے آصف ابن برقیہ کو ملا تھا، جب حضرت سلیمان بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں کون ہے جو تخت بلقیس میرے پاس لے کر آئے، تو ایک شخص اٹھتا ہے جس کا نام آصف ابن برقیہ ہوتا ہے، کہتا ہے انا آتی کا من قبل ان یرتد الیک طرفک، اے سلیمان نبی آپ کا تخت لے کر آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ کی آنکھ جھپکے۔ نکتہ یہیں پہ ہے کہ آنکھ جھپکنے میں ہی نکتہ ہے۔ کیوں کہا آنکھ جھپکے؟ یہ نہیں کہا آپ آنکھ بند کر کے کھولے میں لے کر آؤں گا، آنکھ بند کر کے کھولیں اگر یہ کہتے اس کا مطلب یہ تھا کہ میں جلدی وہاں چلا جاؤں گا اور جلدی سے تخت لے کر آ جاؤں گا، بلکہ یہ کہا کہ آنکھ جھپکنے سے پہلے، یعنی ادھر والے مجھے ادھر دیکھ رہے ہوں گے، ادھر والے مجھے ادھر دیکھ رہے ہوں گے، یعنی اپنے جسم کی شبیہ بھیجوں گا جو اس تخت کو یہاں لے کر آئے گا۔ یہ اولیاء خدا کے نوکروں کے، اسی لیے جب معصوم امام سے پوچھا گیا یہ کون تھا جس نے تخت بلقیس جو لے کر آیا، کہا علم سمندر کی طرح ہے، اور اس علم کے سمندر کا ایک قطرہ آصف ابن برقیہ کو ملا تھا، اور علی کے پاس سارے سمندر کا علم ہے۔ اگر کوئی اب بھی شک کرے کہ مولا مدد نہیں کر سکتے، اس نے ولایت کے مفہوم کو نہیں سمجھا، معنی نہیں سمجھی۔ اسی لیے ولایت جزئی اولیاء خدا کے پاس ہے۔ کسی ولی خدا سے ایک سیدھے سادے آدمی نے آگے سوال کر دیا، کہا قبلہ آپ ولی خدا آپ کو لوگ کہتے ہیں، آپ بھی ولی، علی بھی ولی، آپ کی ولایت، علی کی ولایت، آپ بھی ولی، وہ علی بھی ولی ہے نا؟ کہا جی لوگ مجھے بھی ولی کہتے ہیں، تو آپ اور علی میں کیا فرق رہا؟ اب یہی جو بات ابھی میں نے کہی تھوڑے اچھے انداز میں، اسی عالم دین نے سمپل انداز میں کسی گاؤں والے کو سمجھانے کی کوشش کی۔ کہا بیٹا کون سے شہر میں رہتے ہو، کون سی ریاست، پرانے زمانے کی بات تھی، کون سی ریاست میں رہتے ہو؟ کہا کہ فلاں ریاست میں رہتا ہوں۔ اچھا ریاست کا راجہ کون ہے؟ کہا فلاں صاحب راجہ ہے۔ کہا اچھا یہ بتاؤ کہ تم کیا کھاتے ہو؟ کہا میں گندم کھاتا ہوں، گندم کی روٹی کھاتا ہوں۔ کہا راجہ کیا کھاتا ہے؟ وہ بھی گندم کھاتا ہے۔
تو عالم نے کہا اس غریب گاؤں والے سے تو تم میں اور راجا میں فرق کیا رہا؟ وہ بھی گندم کھاتا ہے، تم بھی گندم کھاتے ہو۔ کہا نہیں نہیں بڑا فرق ہے قبلہ۔ کہا کیا فرق ہے؟ کہا قبلہ وہ اپنی ہی ملکیت سے کھاتا ہے، میں اس کی دی ہوئی بھیک کھاتا ہوں، جو میری ملکیت ہے وہ بھی اسی کی دی ہوئی بھیک ہے۔ تو بس ولی خدا نے یہ کہا، یہی سمجھ لو کہ علی کی ولایت اپنی ملکیت ہے اور ہماری ولایت علی کی دی ہوئی بھیک ہے۔ ہماری ولایت علی کی عطا شدہ ہے، تھوڑی سی وہ عطا کرتے ہیں تو کچھ ہمیں فیض ملتا ہے، کرم ملتا ہے، اور وہ خود مالک ہیں اس ولایت کے جنہیں اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اب ولایت کی علماء دو قسمیں بناتے ہیں۔ ہمارا موضوع ولایت اور عبودیت ہے۔ ولایت کی دو قسمیں بناتے ہیں، کہتے ہیں ولایت عملی ہے، ایک ولایت نظری ہے۔ ولایت عملی کسے بولتے ہیں، ولایت نظری کسے بولتے ہیں؟ ولایت عملی اور نظری میں فرق کیا ہے؟ مثال اس کا دے دوں کہ ایک نظری ہے، تھیوری ہے، ایک عملی ہے، عمل میں نظر آنی ہے۔ لفظ سے پتہ چل رہا ہے نظری یعنی تھیوری، نظریہ، اور عملی عمل میں۔ مثال کے طور پر آپ کسی کے گھر پہ گئے اور وہاں آپ نے اے سی دیکھی، بہت اچھی اے سی ہے، ٹھنڈا کر رہی ہے، آپ نے کہا بڑی اچھی چیز ہے، میں بھی گھر میں اے سی لگا لوں، میرا گھر بھی ٹھنڈا ہوگا۔ آپ لے گئے اپنے گھر میں اے سی لگائی، اب آپ کو نظریہ مضبوط ہو گیا، یقین ہو گیا ہے کہ اے سی کا کام ہے ٹھنڈا کرنا اور یہ اے سی بھی ٹھنڈا کرے گی۔ نظریے میں آپ صحیح ہیں، مگر اے سی لاتے ہیں اور سوئچ میں نہیں لگاتے، بٹن نہیں دباتے، اس کی وائرنگ ٹھیک نہیں کرتے، بس اے سی گھر میں لا کر رکھ دیا آپ نے۔ کیا اے سی ٹھنڈا کرے گی؟ نہیں، اے سی ٹھنڈا نہیں کرے گی۔ کیوں؟ کیونکہ نظری تو ہے، عملی نہیں ہے۔ نظریے میں آپ صحیح ہیں مگر عمل میں آپ صحیح نہیں ہیں۔ ولایت نظری میں اکثر شیعہ حضرات صحیح ہیں، مولا علی کو مانتے ہیں، علم کل مانتے ہیں، طاقتور مانتے ہیں، شجاع مانتے ہیں، بہادر مانتے ہیں، ولی مانتے ہیں، اختیار والے مانتے ہیں، مگر وہ ولایت کیا ہم ولایت عملی، ولایت نظری کو تو مان چکے ہیں، ولایت عملی کو مانتے ہیں؟ یا آسان جملے میں کہوں، ولایت نظری یعنی علی کو ماننا، ولایت عملی یعنی علی کی ماننا، یہی فرق ہے۔ ولایت عملی اور نظری جب ملیں گے تب جا کے عبودیت کی منزل ملے گی۔ عبودیت یعنی کیا؟ بندگی کی منزل۔ تب جا کے انسان صحیح بندہ بن پائے گا، صحیح وہ محبت دکھا پائے گا اپنی۔ ولایت عملی کو ولایت نظری کے ساتھ ملانا ہے۔ پھر وہ حدیث سمجھ میں آئے گی جو مولا نے کہا، ولایت علی بن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی۔ ولایت علی بن ابی طالب قلعہ ہے، ولایت علی بن ابی طالب ایک بہت بڑا قلعہ ہے، بہت بڑا کیسل ہے، اور جو بھی اس قلعے میں داخل ہو گیا وہ عذاب جہنم سے بچ گیا۔ کیا اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شیعہ جہنم میں نہیں جائے گا؟ نہیں، اس کا مطلب نہیں، اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی شیعہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ کوئی کہہ سکتا ہے مولا نے خود کہا ہے ولایت علی ابن ابی طالب ایک قلعہ ہے، جو اس قلعے میں آ گیا اس میں کوئی عذاب نہیں ہوگا، جہنم میں نہیں جائے گا، تو ہم بھی جہنم میں نہیں جائیں گے۔ نہیں، یہاں شرط یہ ہے کہ ولایت عملی بھی ہو اور نظری بھی ہو۔ صرف ولایت نظری کام نہیں آئے گی، ولایت عملی اور نظری جب مل گئی پھر ہم معصوم تو نہیں بن سکتے، مگر اس مقام پہ پہنچ جائیں گے کہ پھر گناہ نہیں کر سکیں گے، پھر گناہ سے بچ جائیں گے۔ 14 معصومی کے علاوہ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیے؟ وہ کیسے ہو سکتا ہے انہوں نے گناہ نہیں کیے؟ معصوم بھی نہیں تھے، وہ کیسے انہوں نے گناہ نہیں کیے؟ انہوں نے ولایت عملی اور نظری کو ملایا۔ جب ولایت عملی اور نظری ملی تو وہ معصوم تو نہیں تھے، مگر معصوم کے غلام ایسے تھے کہ ایسے ان کے نقش قدم پہ چلتے تھے کہ ان کی کوئی مثال نہیں۔ اب ولایت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلی شرط کیا ہے؟ ایک شرط ہے، اگر اہل بیت سے فیض لینا ہے ایک شرط ہے، قرآن سے فیض لینا ہے ایک شرط ہے، جنت جانا ہے ایک شرط ہے، جہنم سے بچنا ہے ایک شرط ہے، اہل بیت سے نزدیکی اور تقرب چاہیے ایک شرط ہے۔ وہ کیا شرط ہے؟ وہ شرط یہی ہے جو ہر قرآن کے جلد پر جو آیت لکھی رہتی ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اس قرآن کو مطہر اور پاک لوگوں کے سوا کوئی چھو نہیں سکتے۔ کافر بھی قرآن کو چھوتا ہے؟ یہ قرآن کی آیت نے کیسے کہہ دیا؟ اگر کوئی کافر آئے قرآن کو ہاتھ لگائے چھو سکتا ہے؟ کس چیز کو نہیں چھو سکتا؟ ولایت کو نہیں چھو سکتا کافر۔ وہ حقیقی ولایت کسی غیر طاہر انسان کو نہیں مل سکتی۔ مطہرون، کافرون بھی نہیں کہا، لا یمسہ الا المطہرون، یعنی طاہر لوگ اس کو چھو سکتے ہیں، ہاتھ لگا سکتے ہیں۔
وہ ولایت صرف طاہر لوگوں کو ملے گی، پاک۔ تو طہارت پہلا قدم ہے ولایت حاصل کرنے کے بعد عبودیت کے مرحلے میں۔ عبودیت بہت بڑی معنی ہے، عبدہ و رسولہ جو ہم روز نماز میں پڑھتے ہیں، اس کا کیا معنی ہے؟ کسی دن موقع ملا تفصیل سے بات کریں گے۔ یعنی عبدہ، رسول خدا کو پہلے ہم عبد کہتے ہیں پھر رسول بولتے ہیں، یعنی عبدیت کا مقام رسالت کے مقام سے ہی بلند ہے۔ عبد ہونا، بندہ ہونا۔ معراج پہ رسول خدا گئے، کیا کہا؟ کون ہو؟ کہا عبد کا، مالک تیرا بندہ ہوں۔ ادھر نہیں کہا نبی ہوں، محمد ہوں، رسول ہوں، نہیں، کہا عبد کا، میں تیرا بندہ ہوں۔ اور خدا کو بھی بندگی پسند ہے، اور رسول کی عبدہ و رسول تشہد میں ہم کہتے ہیں پہلے عبدیت۔ تو ہمارے جب ولایت ملے گی تب جا کے عبودیت اور عبدیت ہمیں ملے گی۔ تو ہمیں ولایت کیسے ملے؟ پہلا قدم طہارت۔ ہمیں طہارت چاہیے، اپنے آپ کو طاہر بنا دیں تاکہ اس قرآن کے باطن تک پہنچیں۔ قرآن کا باطن کیا ہے؟ وہی وارث قرآن کا باطن ہے جس کو صرف وہی لوگ چھو سکتے ہیں جو پاک ہیں، جو طاہر ہیں۔ تو طہارت ہمیں کیسے ملے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد والے۔ تو طہارت شرط اول ہے ولایت کو حاصل کرنے کے لیے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم محبت کو ولایت سمجھتے ہیں، یعنی لفظوں کی غلط ٹرانسلیشن کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں علی کی ولایت، علی کی ولایت، در حقیقت ہمارا مقصد محبت ہوتا ہے، یعنی ولایت نہیں ہوتا، ہم محبت کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو محبت بہت ساروں کے پاس ہے، جیسے جورج جرداق کا مشہور واقعہ، مشہور کتاب ہے صوت العدالت الانسانیہ، عیسائی ہے، اس نے مولا کی شان میں کتاب لکھی، اور اس میں جب اعتراض کیا گیا کہ اے جورج جرداق، تو نے مسیح کے بارے میں، عیسیٰ کے بارے میں کوئی کتاب کیوں نہیں لکھی؟ تو نے مریم کے بارے میں کوئی کتاب نہیں لکھی؟ کیا تو مسلمان ہو گیا؟ کیا تو شیعہ ہو گیا؟ کہتا ہے نہ میں مسلمان ہوا ہوں، نہ میں شیعہ ہوا ہوں، میں اپنے مذہب پہ باقی ہوں، مگر میری زندگی کا مقصد یہ تھا کہ میں ایک ایسی کتاب لکھوں جس میں تمام فضیلتوں کو جمع کر دوں۔ جب میں فضیلتوں کی تلاش میں نکلا، مجھے تمام فضیلتیں علی میں نظر آئیں۔ یعنی یہ محبت رکھتا تھا۔ ابھی کوئی شاید 1 سال ہوا ہے اس کا انتقال ہوا ہے جورج جرداق کا، عیسائی مرا، مذہب اس نے چینج نہیں کیا، تو مولا کی شان میں کتاب کیوں لکھی؟ کیونکہ محبت تھی، ولایت نہیں تھی۔ محبت تھی مولا کی فضائل پڑھتا تھا، شعر پڑھتا تھا، واہ واہ کرتا تھا، ساری چیزیں نعرے لگاتا تھا، محبت کے حد تک تھی، مگر ولایت نہیں تھی۔ ہم ولایت سمجھتے ہیں محبت کو، ہم سمجھتے ہیں ہم علی کی ولایت رکھتے ہیں، ہم علی کی محبت رکھتے ہیں۔ ولایت بہت بڑا مفہوم ہے۔ علی کی ولایت اگر ہمارے دل پہ آ گئی، ہماری زندگی میں آ گئی، زندگی کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی، کہاں کیا فیض ہم کو مل جائے گا اگر علی کی ولایت آ جائے۔ تو ولایت کے لیے سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ ہم طہارت۔ اچھا، طہارت کا پہلا قدم کیا ہے؟ طہارت کا پہلا قدم یہ ہے، حدیث قدسی سن لیجئے۔ حدیث قدسی وہ خدا کا کلام جو قرآن کے علاوہ ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی میں خدا کہہ رہا ہے، اے میرے بندے، جب تمہارا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو تم وضو کیوں نہیں کرتے؟ اگر تم وضو نہیں کرتے، مثال کے طور پہ سو کے اٹھے، ٹوائلٹ گئے، جو بھی وضو ٹوٹ گیا ہمارا، تو اب خدا حدیث قدسی میں کہہ رہا ہے، اے میرے بندے، تم بڑا بھلا یہ بتاؤ وضو کیوں نہیں کرتے؟ اگر وضو کر لو تو بہت اچھا ہے، اگر تو نے وضو نہیں کیا، اے میرے بندے، تو نے مجھ سے جفا کی ہے۔ تو اے میرے بندے، جب تو نے وضو کر لیا، اب وضو تو ہو گیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ لو۔ اگر 2 رکعت نماز نہیں پڑھتے، اے میرے بندے، تو نے مجھ سے جفا کی ہے۔ اب 2 رکعت نماز بھی پڑھ لی، حدیث قدسی میں خدا کہہ رہا ہے، اے میرے بندے، اگر 2 رکعت نماز کے بعد تو دعا نہیں مانگتے، پھر بھی مجھ سے جفا کر رہے ہو۔ اب آخری جملہ جو حسین ترین جملہ ہے، اب خدا کہہ رہا ہے، اے میرے بندے، اگر تم نے وضو نہیں کیا، مجھ سے جفا کی، وضو کے بعد نماز نہیں پڑھی، مجھ سے جفا کی، نماز کے بعد دعا نہیں کی، مجھ سے جفا کی، اب اگر میں تیری دعا قبول نہیں کروں تو میں نے تجھ سے جفا کی، میں جفاکار خدا نہیں ہوں، میں جفاکار اللہ نہیں ہوں، تو مجھ سے مانگ کے دیکھ، میں تمہیں عطا کروں گا۔ مستحب نماز وضو کے بعد بندہ پڑھ بھی سکتا ہے۔ مستحب نماز کی خوبی ہے، آپ چلتے پھرتے بھی مستحب نماز پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس میں یہ ہے کہ قبلے کی شرط نہیں ہے، آپ گاڑی چلا رہے ہیں پڑھ سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ جب رکوع کے لیے گردن نیچے کر لی، سجدے کے لیے ہاتھ پہ سجدہ کر دیا، آپ چلتے پھرتے بھی مستحب نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے وضو کر لیا، چاہ رہے ہیں 2 رکعت نماز پڑھ لی۔ علماء اپنے نافلہ یعنی مستحب نمازیں، کتنے علماء، حسن شہید مطہری کے بارے میں مشہور ہے، وہ چلتے اپنی نافلہ پڑھتے تھے، ٹائم نہیں ہوتا تھا، پڑھائی بھی ہوتی تھی، درس ہوتا تھا، جلدی سے واجب نماز بیٹھ کے پڑھتے تھے جیسے سب پڑھتے ہیں، پھر جب مدرسے کی طرف جاتے تھے اسی دوران اپنے نوافل پورے کرتے تھے۔
مستحب نماز کر سکتے ہیں چل کے ہی بندہ. جب انسان کر سکتا ہے تو کیوں نہیں کرے؟ گاڑی چلا رہا ہے، جاب پہ بیٹھا ہوا ہے، بیکار میں سیکورٹی پہ بیٹھا ہوا ہے، نماز پڑھے، خدا کا ذکر کرے. تو اب پہلی شرط یہ ہے، جب بھی کوئی غریب آتا رسول خدا کے پاس، بیمار آتا، فقیر آتا، بے روزگار آتا، حضور پاک اسے کیا بولتے؟ دم علی الطہارہ، طہارت پہ باقی رہا. یعنی کیا؟ یعنی دائم الطہارہ رہنے کی کوشش کر. یعنی کیا؟ ہمیشہ وضو میں رہو. طہارت، ظاہری طہارت کی شرط یہ ہے کہ ہمیشہ کوشش کرو وضو میں رہو. 24 آور انسان کوشش کرے وضو میں رہے. یہ پہلا قدم ہے طہارت کے لیے. انسان خود وضو کرے گا، آپ کو خود محسوس ہوگی آپ کی وہ دن جس پورا دن آپ نے وضو بغیر گزارا اور وہ دن پورا دن وضو سے گزارا، زمین اور آسمان کا فرق معنویت میں آپ کو خود محسوس ہوگا. اپنی زندگی میں عمل کر کے دیکھیے، آپ کو خود بڑا ڈفرنس محسوس ہوگا. اسی لیے تو یہ ہے ولایت، یہ ہے طہارت کی ابتدا. جب ہمارے پاس یہ آ گیا، ہم نے ایک قدم اٹھا لیا، ولایت کے نزدیک جا رہے ہیں. اپنے آپ کی ظاہری طہارت کا، ظاہری طہارت بھی اہم ہے، کیونکہ حضور پاک نے ایک شخص کو دیکھا جسے قبر میں دفنا دیا، عذاب ہو رہا تھا. تو حضور پاک سے پوچھا، بتایا اس پہ عذاب ہو رہا ہے. کہا کیوں ہو رہا ہے؟ کہا کیونکہ یہ طہارت اور نجاست، یعنی ظاہری طہارت، نجاست کا خیال نہیں رکھتا تھا، پیشاب کا خیال نہیں رکھتا تھا، صحیح نہیں جاتا تھا، طہارت نہیں کرتا تھا، اور اسی کی خاطر اس پہ جہنم قبر میں عذاب ہو رہا ہے. یعنی ظاہری طہارت بہت اہم ہے. باطنی طہارت مل نہیں سکتی جب تک ظاہری طہارت نہیں ہو. اور ظاہری طہارت، نجاست کے علاوہ وضو بہت عظیم طہارت ہے. بندہ وضو سے آغاز کرے، اپنے آپ کو پاک رکھے، طاہر رکھے. یعنی وضو کے یہ فوائد ہیں، روزی میں فائدہ، برکتیں زندگی میں آ جاتی ہیں. کتنی ایسی برکتیں زندگی میں آ جاتی ہیں. جیسے ایک صاحب تھے، بڑے غریب رسول کے صحابی تھے، عبداللہ ابن مسعود. عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بوڑھے ہو گئے، مرنے والے تھے. ایک امیر آیا، اس نے کہا آپ کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں، کیا میں آپ کی مدد کروں؟ کہا مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ کہا حضور پاک سے میں نے سنا ہے کہ جو شخص غریب، جو شخص سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کرے گا وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، کبھی فقیر نہیں ہوگا. میں نے اپنے سارے بچوں بچیوں کو سورہ واقعہ یاد کرا دی ہے کہ وہ سونے سے پہلے اس کو پڑھیں گے اور خدا اس کی برکتیں انہیں عطا کرے گا. یہ وہ نیک، یہ وہ طہارت کی سٹیپس ہیں جو انسان نیک عمل شروع کرے، اپنے آپ کو طاہر بنائے. جب طاہر بنائے گا تو خدا پر بھروسہ بڑھتا چلا جائے گا. اتنا بھروسہ خدا پہ آ جائے گا کہ ہمیں یقین ہو جائے گا خدا ہی رازق ہے، خدا ہی دینے والا ہے. لوگ رازق نہیں، لوگ صرف وسیلہ ہیں، لوگ صرف ایک مینز ہیں. اصل دینے والا خدا ہے. جب یہ ہم سمجھ جائیں گے، جیسے حضرت بہلول کا واقعہ ہے. حضرت بہلول کو کسی دن ہارون نے کہا، دانائے اہل بیت، بتاؤ تمہاری حاجت کیا ہے؟ بہلول نے کہا میری حاجت تو پوری نہیں کر سکتے. کہا تم بتا تو دو تمہاری حاجت کیا ہے؟ کہا میری حاجت یہ ہے پہلی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے. کہا صحیح بات ہے، یہ تو میں پوری نہیں کر سکتا. چلو دوسری حاجت بتا دو. کہا دوسری بھی تم پوری نہیں کر سکتے. کیا ہے؟ کہ دوسری حاجت یہ ہے کہ میں جنت میں چلا جاؤں. کہا صحیح ہے، یہ بھی میں نہیں پوری کر سکتا. کوئی ایسی بات بتاؤ. ہارون نے کہا مہینے تمہارا ماہانہ وظیفہ لگا دو، مہینے میں تمہیں کوئی سیلری ملے، یہ کچھ اس طرح کی کوئی بات کرو. بہلول نے کہا تم مجھے کیا دو گے؟ جو خدا تجھے دے سکتا ہے وہ مجھے بھی تو دے سکتا ہے. جو تیرا خدا ہے وہ میرا بھی خدا ہے. اور حضرت بہلول نے عجیب جملہ کہا جس چیز کے بارے میں مجھے بالکل فکر ہی نہیں ہے وہ ہے رزق. ہم الٹا کہتے ہیں جس چیز کے بارے میں 24 گھنٹہ فکر ہے وہ ہے رزق. بہلول کہہ رہے ہیں جس چیز کے بارے میں کوئی فکر نہیں مجھے وہ ہے رزق. اللہ دینے والا ہے. ما من دابۃ، کوئی زمین پہ چلنے والا رینگنے والا نہیں ہے مگر یہ کہ اس کی رزق کی ذمہ داری اللہ نے اٹھائی ہے. جب ہمیں یہ یقین پیدا ہو جائے پھر ہم ولایت کے قلعے میں داخل ہو سکتے ہیں. تو اب ولایت کے لیے طہارت انشاءاللہ یہ گفتگو آگے رہے گی، مگر ساتھ میں یہ بات بتلاتا چلا جاؤں، جب ولایت بلند ہوئے گی، جب ہمیں ولایت کا مقام ملے گا، ولایت کے مقام کے بعد انسان کی عقل بلند ہو جاتی ہے. کہ جو ولایت اہل بیت کا مالک ہوتا ہے، دل میں اس کے ولایت اہل بیت ہوتی ہے تو اس کی عقل بلند ہو جاتی ہے. اسی لیے سلمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ 10ویں ایمان کے درجے پر تھے اور سب سے زیادہ عقل مند بھی تھے. عقل اور ولایت کا بہت گہرا تعلق ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ عقل کی جو نعمت ہے اللہ نے، بڑی عظیم نعمت ہے جس کا ولایت سے بہت گہرا تعلق ہے. وہ اسی وقت عقل ملے گی جب ولایت کے صحیح ہم سائے میں آ جائیں گے. کیسے؟ کیونکہ عقل کے بارے میں کہا جاتا ہے عقل وہ اللہ نے وہ انسان کو نعمت عطا کی ہے کہ جس نعمت میں انسان ہر فیض اسی کے ذریعے سے حاصل کر سکتا ہے. عقل کی نعمت
مگر یہ کب ہماری عقل کامل ہوگی؟ جب ہم ولایت کو قبول کریں گے اور ولایت کو اپنے دل پر اپلائی کریں گے، اپنے آپ کو جب ولایت کے سائے میں دیکھیں گے ہماری عقل بھی بلند ہوگی، کیونکہ عقل وہ نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے۔ حدیث میں اصول کافی میں خدا نے جب عقل کو بنایا، عقل سے کہا ادھر آؤ، عقل سامنے آئی، کہا پیچھے جاؤ، عقل پیچھے گئی۔ خدا نے جو حکم دیا عقل نے فوراً مان لیا۔ اس وقت خدا نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھائی، میری عزت و جلال کی قسم، میں نے کوئی چیز نہیں بنائی مگر یہ کہ تجھ سے زیادہ محبوب ہو، تم میری محبوب ترین چیز ہو۔ اور اسی لیے ہم کہتے ہیں رسول خدا عقل اول ہیں، اہل بیت عقل اول ہیں، یعنی محبوب ترین چیز اللہ کی عقل ہے جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہے۔ دو نبی ہیں، ایک ظاہری نبی جو 1,24,000 انبیاء ہیں، اور ایک باطنی نبی۔ باطنی نبی کون ہے؟ وہ ہماری عقل ہے جو ہمیں اللہ نے عطا کی ہے۔ یہ بھی ایک ضمیر ہے، یہ ایک سوچنے کا ذریعہ ہے، اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے یہ عقل۔ یہ عقل کو استعمال کریں۔ اسی لیے جب حضرت آدم زمین پہ آئے، حضرت آدم کو خدا نے 3 چیزیں بھیجی، ایک عقل، ایک حیا اور ایک دین۔ کہا اے آدم ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز اختیار کر لو۔ اب آدم نے سوچا کہ دین تو بہت اہم ہے، اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ کہا مجھے تینوں چاہیے۔ کہا 3 نہیں ہو سکتے، صرف ایک ہوگا۔ کہا ایک ہوگا۔ کہا دین تو بہت اہم ہے، اس کو ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ حیا بھی بہت اہم ہے، اس کو بھی ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ عقل بھی بہت اہم ہے، اس کو بھی ریجیکٹ نہیں کر سکتا۔ سوچا مجھے تو تینوں چاہیے۔ پھر سوچا کیا کروں، کون سی ان میں سے سب سے اہم ہے؟ کہا میں عقل کو اٹھاتا ہوں۔ عجیب بات ہے، دین کو نہیں اٹھایا، کہا میں عقل کو اٹھاتا ہوں۔ جب عقل کو اٹھایا تو فوراً عقل بھی اس طرف آئی، اس کے پیچھے پیچھے حیا اور دین بھی آنے لگے۔ کہا تم لوگوں نے تو کہا تھا تم واپس جاؤ گے، صرف عقل میرے پاس رہے گی۔ تو حیا اور دین نے کہا ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ملا ہے، جہاں جہاں عقل جائے گی وہاں وہاں حیا اور دین بھی جائے گی۔ یعنی عقل انسان کے پاس، اور اس دنیا میں سب سے زیادہ اٹیک جس چیز پہ کیا جا رہا ہے، عقل پہ کیا جا رہا ہے۔ انسانوں کے عقل کو یوٹیلائز کرنے نہیں دیا جا رہا، کہ انسان جب اپنا عقل استعمال کرے گا تو خود بخود اللہ کی ولایت کے سائے میں آ جائے گا، خود بخود صراط مستقیم پہ آ جائے گا۔ اسی لیے تو حدیث نہیں قرآن میں ہے کہ کون دنیا کا سب سے بدترین شخص ہے؟ آپ کہیں گے شمر، کوئی کہے گا یزید، کوئی کہے گا پتہ نہیں وہ، کوئی کہے گا صدام، کوئی کہے گا ہٹلر، پتہ نہیں کیا کیا نام آپ بتلاتے چلے جائیں گے۔ دنیا کے سب سے خراب ترین لوگ کون ہیں؟ ہر انسان کی نگاہ میں اس کے کوئی خراب دشمن ہے، اس کا کوئی دوست دشمن بن گیا ہے، جو بھی اس کے دماغ میں ذہن میں کوئی خراب ترین شخص ہوگا۔ مگر قرآن کس کو خراب ترین شخص کہہ رہا ہے؟ ان شر الدواب، بدترین شخص وہ ہے جسے اللہ نے عقل دی ہے مگر اسے استعمال نہیں کرتا۔ بدترین شخص وہ ہے، جانوروں سے بھی بدتر وہ ہے جسے اللہ نے عقل دی ہے۔ جب عقل استعمال کرے گا کبھی انسان اپنی آخرت کا نقصان نہیں کرے گا، کبھی نماز قضا نہیں کرے گا، کبھی بری بات نہیں کرے گا، کبھی کسی کی غیبت نہیں کرے گا، کبھی کسی کی ناموس کو حرام کی طرف سے نہیں دیکھے گا، کبھی کسی کو میوزک نہیں سنے گا، کبھی کسی کو جھوٹ نہیں بولے گا، کبھی کسی کی بے حرمتی نہیں کرے گا، کبھی کسی کو مومن کی اہانت نہیں کرے گا، کیونکہ یہ ساری چیزیں عقل، کیونکہ عقل کی بنیاد ہے، ہمارے دین کی بنیاد ہی عقل پر ہے۔ دین اور عقل آپس میں جڑے ہوئے ہیں۔ جب ہمارے اندر عقل آ گئی خود بخود دین آ جائے گا، دین آ گیا خود بخود حیا آ جائے گی۔ جب یہ تینوں نعمتیں مل جائیں گی ایک انسان کامل بننے کے قابل بن جائیں گے۔ یہ عقل کی جو نعمت ہے عظیم ترین نعمت ہے، اور ولایت کے لیے سب سے اہم چیز عقل ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم طہارت کے متعلق گفتگو کریں، عقل ہی اہم چیز ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، جس کو ہم یوٹیلائز اور استعمال نہیں کرتے۔ کیسے استعمال کریں؟ کیونکہ جسمانی طور پہ ہم بالغ ہو جاتے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں عاقل بالغ، لفظ جو استعمال ہوتا ہے بڑا بندہ ہے، عاقل اور بالغ ہے، یعنی بالغ بھی ہے اور عاقل بھی ہے۔ پہلی چیز جو بالغ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے وہ جسمانی حوالے سے یہ بالغ ہے۔ کتنے لوگ ہوتے ہیں جسمانی حوالے سے بالغ ہو چکے ہوتے ہیں مگر عقل کے حوالے سے ابھی بالغ نہیں ہوتے، ابھی بچے ہوتے ہیں، صرف ان کے کھلونے چینج ہو جاتے ہیں۔ پہلے کھیلتے تھے چھوٹی گاڑی، چھوٹے جہاز، چھوٹے گھر، کھلونے سے، اب اصلی گاڑیاں، اصلی جہاز، اصلی گھر سے کھیل رہے ہیں۔ کھلونے تھوڑے بڑے ہو گئے ہیں وہی کھلونے، ہے وہی عقل، یعنی عقل وہی بچے والی ہے انسان کی۔ اور جب عقل کامل نہیں ہوگی، ہم نیک کام جتنے بھی کریں گے ان کی وہ ویلیو نہیں ہوگی۔ نیک کام کی ویلیو اس وقت ہوتی ہے جب انسان اپنے عقل کو استعمال کر کے کوئی نیک کام انجام دے۔ جب عقل کامل ہوگی، عبادت کم ہی کیوں نہ ہو مگر معرفت کے ساتھ ہوگی۔ جیسے ایک صاحب حج پہ گئے تھے، آئے واپس، کہ ہم نے کہا کیسا حج گزرا، کیا ہوا؟ دیکھیے انسان کی نابالغ عقل ہو تو کس طرح کے اچھے مواقع کو کس کاموں میں ضائع کرتا ہے۔ تو ہم نے کہا کیسا حج گزرا بتائیے؟
کہا اس دفعہ تو حج میں ہم نے 25 میٹر کیلے کھائے ہیں۔ میں نے کہا 25 میٹر کیلے؟ کیا ادھر کیلے اتنے لمبے تھے کیا مکے مدینے میں؟ کہا نہیں قبلہ، وہ ایک کیلا ہوتا ہے 12 انچز کا، ہم نے کوئی 80 کیلے کھائے، اس کو کیلکولیٹ کیا 12 ضرب 80 تو 25 میٹر کے ہم نے کیلے کھائے۔ ہم نے کہا تم حج پہ گئے تھے یا کیلے ناپنے گئے تھے ادھر؟ تم حج کرنے گئے تھے، اللہ کی دعا مانگنے گئے تھے، تم کیلوں کی سائز میں بیٹھ کے ناپ رہے ہو ہم نے کتنے کیلے کھائے ہیں۔ یعنی وہ حج پہ بھی چلا گیا مگر ابھی بھی اس کی عقل نامکمل ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی طرف توجہ ہے، خریداری شاپنگ، لوگ زیارت کے لیے جاتے ہیں، شاپنگ کرنے کے لیے جاتے ہیں، بھائی شاپنگ اپنی جگہ پہ، اور شاپنگ بھی کوئی ڈھنگ کی نہیں کرتے، کھانے پینے کی چیزیں لے کے آ جاتے ہیں، بادام پستہ یہ ساری چیزیں تو ملتی ہیں آلریڈی ادھر، لوگ کھائیں گے آخر میں کیا ہوگا، بس ایک ڈکار ماریں گے تھینک یو ویری مچ، کھانا ختم ہو گیا۔ مگر آپ اگر کوئی اچھی چیز لے کر آئیں، کوئی کفن لے کے آئیں، کوئی سجدگاہ لے کے آئیں، تسبیح لے کے آئیں، یہ عقل کے کامل کے ہونے کی دلیل ہے۔ انسان غیر ناکام مکمل عقل جب انسان کی ہوگی، نیکیوں کی طرف جا رہا ہے، زیارتیں کر رہا ہے، نیکیاں کر رہا ہے، مگر کیونکہ اس کی عقل نامکمل ہے تو اس کی عبادت کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اس کی عبادت بھی ویسے ہی گزر جائے گی جیسے دوسرے کام گزر جاتے ہیں، عبادت بھی اس کی ایک روٹین کی طرح ہے، کر رہا ہوں چل رہی ہے، وہ معرفت کے ساتھ عبادت نہیں کر رہا۔ مگر آدم کی عبادتیں شیطان سے بہت کم تھیں، تعداد میں شیطان کی عبادتیں بہت زیادہ تھیں، مگر آدم کی خلقت ہی تازی ہوئی تھی، کتنی عبادت کرتے، شیطان تو آلریڈی پہلے سے عبادتیں کر رہا تھا 6000 سال سے، شیطان کی عبادتیں آدم سے بہت زیادہ تھیں، مگر شیطان کے پاس عقل نہیں تھا، آدم کے پاس عقل تھی، یعنی اللہ نے نہیں دی تھی، شیطان کو اللہ نے دی تھی، خود گمراہ ہوا اور گمراہ کرنے والا بن گیا۔ اگر ہم چاہتے ہیں ولایت کے صحیح مفہوم کو سمجھیں اور اس ولایت کے پرچم کو اپنے دل پر پھیر دیں تو سب سے پہلے ہماری عقل کامل ہونی چاہیے۔ عقل کے لیے ادب سب سے اہم ہے، اسی لیے حدیث میں ہے کل شیء یحتاج الی العقل والعقل یحتاج الی الادب، ہر چیز کے لیے عقل کی ضرورت ہے اور عقل کو ادب کی ضرورت ہے۔ بے ادب بے عقل ہوتا ہے، بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب جو کہتے ہیں صحیح کہتے ہیں، بے عقل جو ہوتا ہے اس کے پاس، بے ادب کے پاس عقل نہیں ہوتا، با ادب کے پاس، اسی لیے مولا نے کہا ہے کہ اللہ نے عقلیں برابر دی ہیں، کبھی یہ نہ کہو خدایا مجھے عقل بڑھا دے، یہ کہا ہے کہ علم بڑھا دے، رب زدنی علما، مولا علی ہیں باب مدینہ تو علم ہے، پھر بھی کہنا ہے رب زدنی علما، علم بڑھانے کی دعا کرو مگر عقل بڑھانے کی دعا نہیں کرو۔ پھر مولا کیا دعا کریں؟ دعا کرو کہ عقل بڑھانے والی چیزیں عطا کرو، ان میں سے ایک ادب ہے، یہ عقل بڑھانے والی چیز ہے، جتنا ادب انسان میں آ گیا اتنی اس کی عقل بڑھتی چلی جائے گی، جتنا بے ادب ہوتا چلا گیا اتنی اس کی عقل کم ہوتی چلی جائے گی۔ شیطان بے ادب تھا، گستاخ تھا، تبھی تو راندے دربار ہو گیا، تبھی اللہ نے اسے نکال دیا، مگر آدم سے تھوڑا ترک اولا ہو گیا مگر با ادب تھے، گریا کر کر کے آدم نے توبہ کی، عبادت بھی کم تھی مگر ادب اور عقل سے آدم بنے، آدم نبی بنے، آدم نے وہ مقام ملا جو شیطان نے کوشش کی مگر شیطان ذلیل ہو کے رہ گیا، آدم عظیم بن گئے، کیونکہ ان کے پاس عقل تھی اور عقل والی چیز ادب تھی حضرت آدم کے پاس۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ وعجل فرجہ۔ تو اب ہماری پوری کوشش ہو کہ ہم اچھا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کھانے میں بھی جو عقل کو بڑھانے والی، عقل کو صحیح یوٹیلائز کر سکتے ہیں، ان میں سے ایک چیز جو فروٹ ہے جو آپ کھا سکتے ہیں وہ ہے بہ کا فروٹ، بہ جس کو کوئنس بولتے ہیں، سیب کی طرح اس کی شبیہ ہے، اور عجیب بات ہے، عجیب حدیث ہے اس فروٹ کے بارے میں، حدیث میں ہے مولا نے فرمایا کہ خدا نے کوئی نبی نہیں بھیجا مگر یہ کہ اس کے ہاتھ میں ایک بہ تھا، یعنی ہر نبی آیا ہاتھ میں بہ، حدیث میں بزدل کو بے کھلاؤ بہادر ہو جائے گا، عجیب ہے، کنجوس کو بہ کھلاؤ سخی ہو جائے گا، اور بے عقل کو کھلاؤ عقل مند ہو جائے گا۔ یہ فروٹ ادھر ہونا چاہیے، جو ایک بندہ آ رہا ہے نیاز کے طور پہ کھاتا ہوا چلا جائے۔ صلوات پڑھتے محمد علی محمد صلی علی محمد۔ تو
یہ فروٹ کا بندوبست کریں، مومنین کھائیں، مومنین کی عقل بھی بڑھے گی، دلیر بھی ہو جائیں گے. الحمدللہ پارا چان والے آلریڈی دلیر ہیں، اتنی دلیری تو خیر زیادہ نہیں اچھی ہوتی، مگر خیر عقل بھی بڑھے گی، دلیری اور عقل ساتھ میں آئے گی تو کنٹرول رہ جائے گا. اچھا ایک دوسرا نکتہ میں آپ لوگوں کو بتلا دوں ساتھ میں، ابھی میں بتلا رہا تھا دوست کو کہ غصہ، اختلافات کیوں پیش آتے ہیں؟ غصے کی وجہ سے پیش آتے ہیں. لڑائی جھگڑے کیوں ہوتے ہیں؟ مومنین میں بھی اختلافات پیش آتے ہیں، غصے کی وجہ سے پیش آتے ہیں. ایک وجہ غصہ ہے. ہم غصے کو کیسے کنٹرول کریں؟ غصے کے لیے بہت ساری معنوی چیزیں ہیں، وہ سب الگ، مگر میں کھانے پینے میں سے، حدیث میں سے کون سی چیز مولا نے کہا ہے کھاؤ جس کے ذریعے سے تمہارا غصہ کنٹرول ہوگا. اس کے لیے مولا نے کہا ہے صبح کے وقت پیٹ خالی یعنی ناشتے وقت، ناشتہ کھاتے ہوئے 5 پرون کھا لیں. پرون یہ جو آلو سیاہ جس کو بولتے ہیں، کالے سے رنگ کے کھٹے میٹھے جو ہوتے ہیں، آپ کو شاید جو نہیں جانتے ہیں آپ شاید جانتے ہو، پرون. صبح کو 5 پرون کھا لیں. اس سے کیا ہوگا؟ غصہ انسان کم ہو جائے. کیوں؟ کیونکہ غصہ کیوں آتا ہے؟ جو بدن کی گرمی ہے وہ دماغ میں پہنچ جاتی ہے اور اس سے انسان کو غصہ آتا ہے. اور انسان، اور خصوصاً پھر گوشت وغیرہ کھائے تو پھر اور غصہ آئے گا، کیونکہ حیوانیت انسان میں آ جاتی ہے زیادہ گوشت کھانے سے، وہ اور غصہ انسان میں آئے گا. تو صبح کے ٹائم پہ آپ 5 پرون کھا لیں، جس کے ذریعے سے یہ اچھی چیز آپ کو مل جائے گی، آپ کا غصہ کنٹرول میں رہے گا. جب غصہ کنٹرول میں ہوگا کتنے ایسے لڑائی جھگڑوں سے بچ جائیں گے اور انشاءاللہ مومنین کے اختلافات بھی ختم ہو جائیں گے. تو اب یہ مقصد یہ ہے کہ انسان کا جب عقل، یعنی کھانے پینے میں ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی عقل کو بڑھا سکتی ہیں، عقل کو صحیح یوٹیلائز کرنے کا طریقہ بتلا سکتی ہیں. اور اسی طرح انسان اپنی تربیت جب کرے گا، تربیت میں کیا چیز آئی؟ ادب ایک چیز آئی جس کے ذریعے سے انسان اپنے عقل کو بڑھا سکتا ہے. یعنی عقل خود بخود دوسری چیزوں سے بڑھے گی، خود نہیں بڑھے گی. یعنی جو چیز عقل کو بڑھانے والی چیزوں میں سے ایک ادب ہے. اور دوسری مختلف چیزیں ہیں جو حدیث میں آئی ہیں، کسی دن موقع ملا تو ان کے بارے میں کہا جائے گا، گفتگو ہوگی. تو اب انسان عاقل جب انسان ہو جائے پھر اس کے لیے عبادت کی لذت حاصل کرنا مشکل نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ جب عبادت انسان کرتا ہے، عبادت یعنی کیا؟ خدا سے گفتگو. حدیث معراج میں ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں ان لوگوں پر، میں حیران ہوں، حدیث قدسی ہے غالباً، میں حیران ہوں اس انسان پر، مولا فرماتے ہیں، جو جانتا ہے کس خدا سے بات کر رہا ہے پھر بھی نماز پڑھتے ہوئے اسے نیند آتی ہے. یہ پھر عقل کی بات آ گئی نا، کہ وہ جانتا ہے کس عظیم خدا سے بات کر رہا ہے. کون ہے خدا؟ الحمدللہ رب العالمین. اللہ اکبر. عالمین یعنی پوری کائنات، عالمین یعنی 18,000 جہان، عالمین یعنی ہزاروں گیلیکسیز، عالمین یعنی ملینز آف گیلیکسیز. پوری دنیا میں ہمارا جو منظومہ شمسی ہے وہ ایک نقطے کے برابر ہے، اور اس منظومہ شمسی میں ہماری دنیا اور چھوٹے ڈاٹ کے برابر ہے. اس دنیا میں ہمارا جو ملک ہے چاہے کتنا بڑا بھی کیوں نہ ہو، آسٹریلیا ایک نقطے کے برابر ہے، اور اس نقطے میں میلبرن اور چھوٹا نقطہ ہے، اور اس چھوٹے نقطے میں میری کیا حیثیت ہے؟ میں ایک چھوٹا نقطہ کس سے بات کر رہا ہوں؟ جو عالمین کا رب ہے. جب انسان یہ سوچے گا پھر وہ انسان عبادت میں سست نہیں ہوگا. اب اپنی معرفت اور عقل استعمال کر رہا ہے. تبھی تو علامہ امینی، اس زمانے میں علامہ امینی جنہوں نے الغدیر لکھی ہے، اور علامہ امینی خود الغدیر کے لکھنے والے، کئی ہزاروں کتابوں کی طرف انہوں نے ریفر کیا ہے، ہزاروں کتابوں، یہاں تک کہ لکھنؤ تک گئے تھے، ایران چھوڑ کے لکھنؤ تک گئے تھے. 10 جلدہ کتاب صرف ایک حدیث پہ انہوں نے لکھی ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا. 10 جلدہ کتاب. لکھنؤ تک گئے تھے. اس زمانے میں کاپی پیسٹ کمپیوٹر تو نہیں ہوتا تھا، ہاتھ سے اتنے لکھتے تھے کیونکہ کمر جھک گئی تھی. لائبریری والا جب دروازہ لاک کرتا تھا شام کو، اس کو کہتے تھے تم دروازہ لاک کر کے چلے جاؤ، صبح آنا. یہ لائبریری والا، لکھنؤ کی لائبریری والا دروازہ لاک کر کے چلا جاتا تھا، صبح آتا تھا، دیکھتا تھا علامہ امینی لکھ رہے ہیں. اسی لیے علامہ امینی کا اتنا مقام ہے کہ جنہوں نے خواب میں علامہ امینی کو دیکھا ہے، کہتے ہیں ہم نے خواب میں دیکھا کہ ساقی کوثر علی کھڑے ہیں اور سب کو جام کوثر سے پانی پلا رہے ہیں، مگر جب علامہ امینی کی بات آئی، علامہ امینی کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، اپنے ہاتھوں میں چلو بھر کے پلایا، کہا پیو اے امینی. اس لیے علامہ امینی کا ایک جملہ بھی ہے کہ اگر میں قیامت کے دن اس خلیفہ مجھے نظر آیا جس نے ولایت چھین لی تھی علی سے، اس کا گریبان تھام کے میں اسے کہوں گا تمہاری وجہ سے بدبخت مجھے اتنی بڑی کتاب لکھنی پڑی، اگر تم نہیں چھینتے تو مجھے کتاب بھی نہیں لکھنی پڑتی. تو اب یہ علامہ امینی جن کے بارے میں ہم بتلانے جا رہے ہیں کہ یہ علامہ امینی نے کتنی
وہ عبادت کی لذت حاصل کرتے تھے ان کے بارے میں. اور چلیں یہ نقطہ بھی ذہن میں آ گیا. علامہ امینی کہتے ہیں, اب ان کی کتاب آپ نے سنا, اتنی عظیم کتاب, مولا علی ان سے شکریہ ادا کر رہے ہیں. علامہ امینی کہتے ہیں کہ اگر کوئی صلوات اجل فرجہم کے ساتھ پڑھے گا, میں اسے اپنی پوری کتاب کے ثواب میں شریک کر دوں گا. ایک صلوات پڑھ دیا اجل فرجہم کے ساتھ, صلی اللہ محمد. اب دیکھیے, آپ نے ایک اجل فرجہم کا الگ ثواب, علامہ امینی اپنا ثواب ادھر شیئر کر رہے ہیں, آپ کو وہ ثواب بھی مل گیا. اب علامہ امینی کے زمانے میں اعتراض ہوتا تھا کہ علی علیہ السلام نے 1000 رکعت نماز ایک رات میں کیسے پڑھ لی. اب دیکھیں, یہ عالم ہے نا کہ ولایت کے دفاع کے لیے ہر کام آزمانے کی کوشش کرتے ہیں. کہا معجزے سے پڑھیے یا ویسے ہی پڑھیے؟ کہا ویسے پڑھیے. تو پھر کیسے پڑھیے؟ کون پڑھ سکتا؟ ہم تو شب قدر میں 100 رکعتیں پڑھتے ہیں. کہتے ہیں اس وقت علامہ امینی نے 40 راتوں کے لیے مشہد میں حرم امام رضا میں ہر روز 1000 رکعت نماز پڑھی. ان کے ساتھ آیت اللہ خوئی بھی تھے, کہتے ہیں انہوں نے 700 تک پڑھی, وہ تھک گئے, کہ تم آگے کرو. تو یہ پوری 1000 رکعت نماز ایک رات میں انہوں نے پڑھی ہے. کوئی پوچھ سکتا ہے کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ علماء تھے جن کی عقل اس بلند مقام پہ پہنچی تھی. ان کی مثال ایسے تھی جیسے کوئی مچھلی پانی کے بغیر رہ نہیں سکتی, یہ علماء لذت عبادت کے بغیر نہیں رہ سکتے. انہوں نے عبادت کی لذت پائی تھی. وہ عبادت, جیسے ایک بندہ ایک فٹ بال کھیل رہا ہے, فٹ بال کا عشق میں لڑا جا رہا ہے, اس کا ٹارگیٹ یہ کہ گول مارے, بھاگتا جا رہا ہے, اب کھیلتے ہوئے جب اس کا بدن گرم بھی ہے, اس کو چوٹیں بھی لگیں گی, اس کو معلوم نہیں ہوگا, کیوں؟ اس کا بھول گیا ہے چوٹ ووٹ, ٹارگیٹ گول کیا ہے, گول لگانا ہے. تو اس وقت گرم ہے, اس وقت پتہ نہیں چلتا, پھر بعد میں اس کو پتہ چلتا ہے. کیوں؟ اس چیز کی سخت محبت ہے اس وقت, اس کو ٹیمپرری, یہ تو ٹیمپرری محبت کی بات ہو رہی ہے. مگر یہ علماء اس مقام میں, عقل کے اس مقام پہ پہنچ گئے تھے کہ عبادت کی ایسی لذت مل رہی تھی انہیں کہ وہ عبادت سے تھکتے نہیں تھے. تبھی تو ان کا مقام اتنا بلند تھا. اور بھی لوگ تھے مگر ہر ایک علامہ امینی نہیں بن سکا, اور بھی بہت تھے مگر ہر شخص یہ مقام نہیں پا سکا. یہ وہ لذت عبادت انہوں نے ایسی پائی, اس کی وجہ کیا تھی؟ ان کے عقل کا مرتبہ بہت بلند تھا. عقل کا مرتبہ جتنا بلند ہوتا چلا جائے گا, لذت عبادت اتنی بڑھتی چلی جائے گی, لذت عبادت اتنی زیادہ ملتی چلی جائے گی. ہاں, لذت عبادت اگر سیکھنی ہے تو اہل بیت سے سیکھیں, علی علیہ السلام سے سیکھیں, حسن مجتبیٰ سے سیکھیں. محرم میں اگر لذت عبادت سیکھنی ہے تو حسین سے سیکھیں. انی احب الصلاۃ, میں نماز سے محبت کرتا ہوں, میں دعا سے محبت کرتا ہوں. ایک دن ایک رات کی جو حسین نے مہلت مانگی, اس کی 2 معنی ہیں. ایک معنی یہ ہے جو تاریخ لکھتی ہے, وہ یہ ہے کہ مہلت مانگی تاکہ کچھ اور اللہ کی عبادت کر لیں. مگر ایک معنی یہ ہے حسین نے در حقیقت مہلت ان کو دی ہے کہ شاید کسی کو ہدایت مل جائے. اور ہوا بھی ہے, اسی چند گھنٹوں میں کتنے لوگ آئے, یہاں تک کہ آخری لمحے میں حسین مولا شہید ہونے والے تھے, اس وقت بھی 2 بھائی ہدایت ہو کر اس لشکر میں آئے. یعنی یہ ہدایت کے اتنے طالب تھے, اپنی جان کو بھول گئے تھے ہدایت لوگوں کو دینے کے لیے. ہاں عزیزو, دین کے لیے حسین نے ہر چیز لٹا دی. مگر ہم کیوں دین میں اتنے سست ہیں؟ اس کی وجہ ایک یہ ہے, بہت ساری وجوہات ہیں. ہم نے دین کے لیے کوئی قیمت نہیں دی, کوئی پرائس نہیں دی. آپ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی گاڑی کے لیے کم پرائس دیتے ہیں, بڑی گاڑی ہوگی بہت پیسے سے خریدیں گے تو اس کا بہت خیال رکھیں گے. جتنی قیمتی چیز آپ خریدیں گے, جتنا زیادہ پرائس اس کے لیے دیں گے, اتنی اس کی قدر و قیمت ہوگی. ہمیں دین مفت میں مل گیا ہے, دین کی پرائس حسین نے پے کی اور ہمیں فری مل گئی. دین کی قیمت فرزند رسول نے پے کی, ہمیں فری میں مل گئی. تبھی ہمیں کوئی قیمت نہیں اس دین کی. دین کی خاطر فداکاری قربانی انہوں نے دی. ہم تو پیدا ہوئے ماں کی گود سے یا حسین کرتے ہوئے پیدا ہوئے. ہم تو پیدا ہوئے بچپنے سے محرم میں ماں کالا لباس پہنا کے ماں کی انگلی پکڑ کے مجلس میں چلے جایا کرتے تھے.
اتنی ہم نے شاید قربانی دی ہوگی جو کچھ نہیں ہے، مگر یہ حسین تھے جنہوں نے اپنی ہر چیز لٹا دی، مدینہ چھوڑ دیا نانا کے دین کے لیے۔ تبھی تو حسین نے کہا اے نانا کے دین اگر تو میری مجھ پہ تلواروں سے بچتا ہے تو اے تلواروں آؤ مجھ پہ برس جاؤ، اگر نیزوں سے بچتا ہے تو اے نیزوں مجھ پہ برس جاؤ، اگر برچھیوں سے بچتا ہے تو برچھیوں مجھ پہ برس جاؤ۔ حسین ہر چیز خدا کے لیے چھوڑ دے۔ السلام علیک یا ابا مل گیا آزاداری ایسے نہیں پہنچی ہم تک، اتنی قربانیاں دیا گئی ان آزاداری کے لیے۔ حسین کی آزاداری جس کو ہم بڑے سکون سے آ کے یہاں مناتے ہیں، مگر جب مجلسیں ہوتی تھی کہتے ہیں ایک ماں اور بیٹی جا رہے تھے، ماں نے بیٹی سے کہا بیٹی محرم آ گئی ہے، ایسے کرتے ہیں کوئی مجلس کا اہتمام نہیں، تم کرسی پہ بیٹھ جاؤ، حسین کے مسائل پڑھو، میں روتی ہوں پھر میں کرسی پہ بیٹھ جاؤں گی، حسین کے مسائل پڑھو گی تم رو دینا۔ ہاں زادارو، شام کی روایت ہے، شام میں ایک مومنہ نے محرم کا چاند دیکھا وہی چاند ہے جس میں زینب اجڑ گئی، وہی چاند ہے جس میں سکینہ کو تماچے لگے۔ اپنے گھر میں مجلس کا اہتمام کیا اور محلے والوں کو کہا ہمارے گھر میں مظلوم حسین کی مجلس ہے، میرے گھر آؤ۔ کہتی ہے یہ مومنہ ابھی مجلس میں تھوڑی دیر باقی تھی، کسی نے دروازے پہ دستک دی، میں نے دروازہ کھولا، ایک کالے برقعے میں نورانی بیوی کھڑی ہے، مجھ سے کہتی ہے حسین مظلوم کی مجلس کا بندوبست کیا ہے؟ میں نے کہا جی مجلس میں تھوڑی دیر باقی ہے، اندر آ جائیے۔ یہ بیوی اندر آتی ہیں، جب مجلس شروع ہوتی ہے، جب مسائب پڑھنے والی مسائب کی منزل پہ پہنچتی ہیں، یہ بیوی ایسے سینے پہ مار کے کہتی ہائے حسین، ایسے منہ پہ تماچے مار کے کہتی میرے لال حسین، ہمارے کلیجے منہ میں آ جاتے۔ اس بیوی کے آنے کی وجہ سے ہماری مجلس میں رونق بڑھتی چلی گئی۔ اس مومنہ نے کہا میں نے سوچا کہ اس بیوی سے پوچھوں اے بیوی تو کون ہے؟ شام کی رہنے والی تو نہیں دکھتی، تو کہاں سے آتی ہے اور حسین سے تیرا کیا تعلق ہے؟ مگر اس بیوی کے چہرے میں اتنا جلال تھا، میں کہتی تھی کل پوچھوں گی، ہر روز نہیں پوچھ سکتی تھی، یہاں تک کہ یہ بیوی ہر روز سب سے پہلے آتی اور سب سے آخر میں جاتی۔ اب ایک دن 10 محرم کی شب تھی، یہ بیوی خود میرے پاس آئی، کہنے لگی، عجیب جملہ اس بیوی نے کہا، یہ بیوی کا جملہ ہر عزادار سے ہے۔ کیا جملہ ہے؟ تمام
تمام مشکلات، تمام یہ حال کا عائد کرنا، آنا آپ لوگوں کا، کارپیٹ بچھانا، انتظام کرنا، یہ ساری مشکلات ایک طرف، ایک بطول کا جملہ ایک طرف۔ وہ کیا جملہ تھا؟ اس بی بی نے اس مومنہ سے کہا اے مومنہ میں تیری احسان مند ہوں۔ یہی جملہ فاطمہ زہرا کا ہر مصیبت اور غم کو مٹا دیتا ہے۔ کہا اے مومنہ میں تیری احسان مند ہوں، تیرا شکریہ، تو نے خدا کو راضی کیا، رسول اللہ کو راضی کیا اور مجھے راضی کیا، مگر میں ایک اجازت لینے آئی ہوں، کل میں نہیں آ سکتی، کل مجھے کہیں اور جانا ہے۔ بس مومنہ نے یہ سنا، کہا بی بی کل ضرور آئیے، کل 10 محرم کی رات کی تاریخ ہے، آپ کے آنے کی وجہ سے مجلس میں رونق پڑ جاتی ہے۔ جب یہ کہا نہیں میری مجبوری ہے، کل مجھے کہیں اور جانا ہے۔ اب اس نے قسمیں دینے شروع کر دی، ہاتھ جوڑ کے کہا بی بی تجھے اکبر کے زخمی سینے کی قسم، بی بی تجھے قاسم کے پامال بدن کی قسم، بی بی تجھے اصغر کے چھدے ہوئے گلے کی قسم، بی بی حسین کے سر کی قسم، بی بی کل ضرور آئیے۔ جب میں نے قسمیں دینے شروع کر دی، اس مومنہ نے کہا اے شام کی مومنہ تو نے مجھے نہیں پہچانا، میں حسین کی دکھیاری ماں فاطمہ زہرا ہوں، کل مجھے کربلا جانا ہی پڑے گا، کل زینب کے اجڑنے کا دن ہے، کل ام لیلا کو پرسا دینا ہے، کل ام فروا کو دلاسا دینا ہے۔ آزادارو، یہ عزاداری، یہ گریہ، یہ ماتم، ہم پورا سال آنسو جمع کرتے ہیں، جو محرم آئے فاطمہ زہرا کے رومال میں ہمارے آنسو چلے جائیں۔ زندگی مانگتے ہیں اسی مجلسوں کے لیے، اسی آنسوؤں کے لیے۔ ایک اور روایت کی زحمت کہ ایک مومن تھا، ایک مومن تھی، اس زمانے کا واقعہ ہے جس زمانے میں عزاداری پر پابندی لگا دی جاتی تھی۔ اس زمانے کی بات ہے کہ بادشاہ وقت نے کہا اس سال مظلوم کا ماتم نہیں ہوگا، اس سال عزاداری نہیں ہوگی۔ ایک مومنہ تھی، تنہ تنہا گئی بادشاہ کے پاس، کہا اے بادشاہ جو قیمت لینی ہے لے لے، ہمیں حسین کے لیے ایک دن ماتم کی اجازت دے دے۔ بادشاہ نے کہا کیا اتنی محبت ہے حسین سے؟ کہا مجھے کسی سے محبت نہیں حسین کے سوا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اب اس نے اپنے ظلم سے امتحان لینا چاہا، کہا ایک دن کی اجازت ملے گی اس صورت میں کہ تیرا ایک بیٹا سولی پہ لٹک جائے اور تمہیں کھلم کھلا اجازت ہے میدان میں مجلس کرنا۔ یہ مومنہ جاتی ہے، اپنے بیٹے کو لے کر آتی ہے، ادھر اس کا بیٹا سولی پہ لٹکتا ہے، خوشی خوشی واپس آتی ہے، گھر میں نہیں میدان میں مجلس کروں گی، ہر کس و ناکس کو بتاؤں گی میرا مہمان پیاسا مارا گیا، رسول کا نواسا پیاسا مارا گیا۔ اب دوسرے دن پھر گئی بادشاہ کی دربار میں، بادشاہ نے سمجھا ڈر گئی ہوگی، اب عزاداری کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ کہتی ہے بادشاہ میرا دوسرا بیٹا بھی لے لے، پھر ایک اور دن شبیر کے گریے کے لیے دے دے۔ پابندی کی وجہ سے لوگ جگہ جگہ سے آ رہے تھے وہاں عزاداری کرنے کے لیے، اور روایت کہتی ہے اتفاقاً اللہ نے اس خاتون کو 10 بیٹے دیے تھے، ہر روز ایک بیٹا مرتا اور ادھر عزاداری ہوتی۔ اب شام غریبہ اپنے گھر میں کسی کونے میں بیٹھ کے یہ خاتون رو رہی ہے۔ بیٹی نے کہا اماں اپنے بچوں پہ رو رہی ہو، 10 کے 10 بیٹے تیرے مر گئے 10 دن میں، لوگوں نے آ کے شکریہ کیا، اے بی بی تیرا شکریہ، ہم نے عزاداری کی، تیرے بیٹے مرتے چلے گئے۔ کہا جلال میں آ کر کھڑی ہوئی، کہا نہیں نہیں اپنے بیٹوں پہ گریہ نہیں کر رہی، کہہ رہی ہوں کاش میرے پاس ایک اور بیٹا ہوتا کہ میں شام غریبہ میں فاطمہ زہرا کو پرسا دے سکتی۔ آزادار محرم جب شروع ہوتا ہے، جنت البقیع سے فاطمہ زہرا نکلتی ہیں، کہاں آتی ہوں گی؟ اللہ شام کے روزوں کو سلامت رکھے دشمنوں کے ہاتھوں سے، شاید شام جاتی ہوں گی بی بی، کہاں؟ زینب عالیہ کے روزے پہ اٹھو زینب، تمہیں تازیانے مارے جاتے تھے،
اٹھو زینب، تیرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے، ماتم کی اجازت نہیں تھی، محرم شروع ہو گیا ہے۔ اور یہ بیویاں دونوں کہاں جاتی ہوں گی؟ اللہ اللہ، سکینہ کی جو قبر زندان میں آج بھی موجود ہے، قید خانے میں جا کے اٹھو سکینہ، تجھے تماچے مارے جاتے تھے بابا پہ جب گریا کرتی تھی، آج محرم شروع ہو گیا ہے۔ سکینہ کو بی بی زینب گود میں اٹھا کے عزا خانے میں جب آتی اور جب مصائب شروع ہوتے، ایک مرتبہ بی بی سکینہ پھپھی سے پوچھتی، پھپھی اماں یہ کون ہے، ان کا ہم سے کیا رشتہ ہے جو بابا پہ ایسے رو رہے ہیں؟ بی بی زینب فرماتی یہ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ سکینہ پوچھتی، پھپھی اماں تو پھر یہ کربلا میں کدھر تھے جہاں علی اصغر بلک بلک کے پانی مانگ رہا تھا؟ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بالا ہماری اس قدیس عبادت کو قبول فرما، توفیق اطاعت اور عبادت عطا فرما، گناہوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرما، صبر اور استقامت عطا فرما، خواتین کو حیا اور عفت عطا فرما، بزرگوں کو صبر اور استقامت عطا فرما، بیمار کو شفاء کاملہ عطا فرما، بار الہ مقروض کے قرض کو ادا فرما، بے اولاد کو نیک اولاد عطا فرما، جن کے پاس اولاد ہیں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، شام میں، عراق میں، یمن میں، پاکستان میں، افغانستان میں، جہاں بھی مومنین و مومنات کی جان و مال و ناموں سے حفاظت فرما، بار الہ ظالم جو ظلم کر رہے ہیں نیز و نابود فرما، امام حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، سب کو آقا کے غلاموں اور مددگاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا